ہوتا رہا اکثر و بیشتر کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سوال کا جواب دیا نہ جائے تاکہ یہ سوال رہے، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا اور جواب دینے لگے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور بات سننے کے بجائے ایک اور سوال کر دیا۔ تو اسی طرح بہت دنوں سے یہ سوال بھی گشت کر رہا ہے کہ جب شیطان شر کرنے والا تھا تو اللہ نے شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ اسی طرح کا ایک سوال یہ ہوا کہ شیطان نے شر کیا، بنایا تو اس کو اللہ نے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں پیدا ہوتی ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب علم کو علم کی طرح نہ سیکھا جائے۔ ہماری مجالس اعضاء کا یہ کمال ہے، چونکہ معجزہ ہے یہ، اور معصومین کا دیا ہوا علم مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، غیر معصوموں کی بات نہیں ہوتی۔ تو چونکہ مجلس کا علم مکمل علم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ایسے سوال ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ سوال جاہلانہ ذہنوں کی سوچ ہیں، اور قرآن اور حدیث کی موجودگی میں ایسے سوال گشت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف شر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کا جواب میں دے چکا ہوں، سائنس سے بھی میں نے جواب دیا اور دینی جواب بھی دیا کہ کوئی بھی انسان کسی اچھی چیز کو خلق کرتا ہے لیکن شرعی مزاج لوگ اسے غلط استعمال کر لیتے ہیں، تو اس میں بنانے والے پر، ایجاد کرنے والے پر کوئی الزام نہیں آتا۔ اور قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ جو حیران کرتی ہیں، اور اگر میں انہیں پڑھنا شروع کروں تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اپنے گھر کے دروازوں سے آیا کرو۔ اب یہ بتائیے اس آیت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں کدھر سے جاتے ہیں؟ ظاہر دروازے سے جاتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ تو کیوں کہا پتہ لگانا پڑے گا کہ آیت کیوں آئی۔ اس لیے کہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ ہمیشہ وہ دیوار پھان کر اپنے گھر میں آتے تھے، اس لیے یہ آیت آئی کہ گھر کے دروازوں سے آؤ، کود کر نہ آؤ۔ ابھی ان کا فیشن تھا، اب اس فیشن کے لیے آپ ریسرچ کیجئے کہ وہ دیوار سے کود کے کیوں آتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ نے اعلان کیا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، چور دروازوں سے علم نہ لینا۔ دروازے پہ آنا، دروازے پہ۔ مکان میں دروازہ ہوتا ہے، شہر کا بھی دروازہ ہوتا ہے، کالج، اسکول، یونیورسٹی، دروازوں سے داخل ہونے کی شان ہی اور ہے، شان ہی اور ہے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں قرآن سے واضح ہو جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں شر پیدا کر لیا جاتا ہے، اور پاکستان تو خاص طور سے ایک
فن رکھتا ہے اور یہ فن ایسا ہے کہ اس پہ کوئی بہت اچھی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر کو لے لیجئے، وہ باتیں کمپیوٹر میں آ گئیں کہ جو اس کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا۔ جو لوگ کمپیوٹر پہ عبور رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وائرس ڈال دینا، تو کیا وائرس اس نے ایجاد کیا تھا کمپیوٹر بنانے والے نے؟ تو وائرس تو شر نے ایجاد کیا، اس نے خیر کا کام کیا تھا کہ اس سے آسانیاں ہوں گی۔ آپ موبائل کو لے لیجئے، بنانے والے نے آسانیوں کے لیے بنایا، اس اتنے سے موبائل میں اتنے شر ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بیلنس غائب ہو جاتا ہے، جھوٹے نمبر دیتے ہیں، اس نمبر پہ فون کیجئے تو 1000 بیلنس آپ کا بڑھ جائے گا، تو وہ جو 1000 آپ نے ڈالا تھا وہ واپس چلا جائے گا۔ تو کیا ٹیلی فون بنانے والے کو، موبائل بنانے والے کو یہ سب پتا تھا کہ یہ سب بھی ہوگا؟ اس میں ایسے ایسے میسج بھی آئیں گے، کیا اس کو پتا تھا؟ تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے کمپیوٹر میں، موبائل میں یا اور چیزوں میں، 2 نمبر کام، تو اس کا ذمہ دار وہ سائنسداں نہیں ہے جس نے ایجاد کیا۔ یہ تو آپ کی پوری دنیا کا حال ہے، پوری دنیا کا حال ہے۔ بھئی پل بن رہے تھے آپ کی آسانی کے لیے، انہوں نے ڈھیر کر دیا، سریا ہے، بلاک ہیں، مال مسالہ ہے، بجری ہے، راتا راتی لوگوں کے گھر بن گئے، سامان غائب ہو گیا۔ تو شر کس نے کیا؟ یہ پاکستان کی روزمرہ کی باتیں ہیں، ادھر کچھ بنا اور ادھر توڑا۔ بس یہ فرق ہے یورپ اور امریکہ میں کہ وہاں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، یہاں جب بھی کوئی ہنگامہ ہوا سگنل پہلے توڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لگے تو سگنل کیوں توڑ دیے؟ ہر بار اس کے کھمبے کیوں ٹیڑھے کر دیے؟ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ راز یہ ہے کہ جو کمپیوٹرائز سگنل تھے انہوں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیوں کو کم کر دیا، اب انہیں کھلا ہے، اب انہیں یاد آتی ہے ہم یہاں کھڑے ہوتے تھے یوں 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 کرتے تھے، تو کبھی کبھی آئے ایک دم سگنل بند کیا اور کھڑے ہو گئے، سگنل کیوں بند ہے؟ اب لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، وہ ان کو یاد آئی ہے۔ پورے مغرب کے ملکوں میں چلے جائیے، اب کانسٹیبل کا کام ختم ہو گیا، گلی گلی چھوٹی چھوٹی گلی ہر جگہ محلوں میں کام ہو رہا ہے ہری لال بتی سے، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ چلو سگنل توڑ دو، ایک گاڑی بھی اکیلی اور سڑک پہ کوئی نہیں رات کو 2 بجے جب بھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اصول پہ عمل کرنا ہے۔ تو بنانے والے پہ ذمہ داری نہیں ہے، شر کرنے والوں پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات بنا دی، انہیں عقل دے دی، اب عقل کو کون کیسے استعمال کرتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی کو عقل ہے، اس نے پڑھا لکھا، ڈگریاں لی، ترقی کی، اخباروں میں اس کا نام آیا، اس نے یہ کارنامہ کیا، بینکر ہے، کسی اور شعبے میں چلا گیا، سائنس کے شعبے میں گیا، پروفیسر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، بڑا کارنامہ کیا، مشہور ہو گیا، اس نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کیا۔ وہی عقل ایک چور کے پاس بھی، اس نے اپنی ساری ذہانتیں چوری میں صرف کی۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ آپ کا ذہن علم پہ کام کر رہا ہے، چور کا کام اسی عقل کو لے کر شر پہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بس یہ کہ آپ نے سنا اور ہنس دیے، مسکرا دیے، تاج محل بھیج دیا، حبیب پلازا بھیج دیا، سبراج ایک بہت ہی عیار آدمی نکلا، شیخوں کے ہاتھ تاج محل بیچ آیا،
انڈیا گورنمنٹ کو پتہ چلا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا۔ تو اب آپ بتائیے، تاج محل تو اپنی جگہ ہے، ایک پراپرٹی ہے، قومی پراپرٹی، اور ایک آدمی اسے بیچے دے رہا ہے۔ تو یہ ذہانت نہیں ہے، یہ عقل میں جب شر کے عناصر آئے تو اس نے اپنا کام دکھایا، اس نے غلط اپنی عقل کو استعمال کیا۔ اللہ نے صحیح عقل دی تھی، استعمال غلط کیا، تو اس میں اللہ پر بات نہیں آئے گی۔ آپ سمجھے نا بات؟ ایک چور تھا، فتو چور، فتو اس کا نام تھا، ذہانت تھی، عقل بھی تھی، لیکن کام کرتا تھا چھپکلی کی طرح دیوار پہ چڑھ جاتا تھا۔ ایسے بہت سے لوگ یورپ میں ہیں کہ دیوار پہ چھپکلی کی طرح ایسے ایسے چڑھتے چلے جاتے ہیں، کئی کئی منزلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، فن ہے۔ اب اپنی عقل کو وہ استعمال کر رہے ہیں غلط راستے پر، تو گھروں میں کود جاتا تھا، گھر میں کود گیا۔ اتفاق سے محرم سے 2 دن پہلے ایک حکیم صاحب کے گھر میں کودا۔ کون؟ فتو چور۔ حکیم صاحب بہت مشہور حکیم تھے، ان کا نام تھا حکیم لسوڑا، لکھنؤ کے۔ تو جو اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں پہلے زمانے میں مکانوں میں، اب تو بہت نیچی ہوتی ہیں، تو اب جیسے نیچی کی دیوار ہے تو سیڑھی لگا لی اور چونا پوت رہا ہے مزدور۔ اب اوپر کی دیوار پوتنا ہے تو سیڑھی میں ایک اور سیڑھی باندھ لی جاتی تھی، سیڑھی کو ڈبل کر لیتے تھے، کبھی کبھی 3 سیڑھیاں ملا لیتے تھے اوپر تک جانے کے لیے۔ تو محرم کا زمانہ تھا، آ رہا تھا قریب، اور گھر میں چونے کاری ہو رہی تھی، تو وہ بڑی والی سیڑھی صحن میں کھڑی تھی، یہ گھر میں کودا۔ حکیم صاحب کی آنکھ کھل گئی، انہیں کھٹ پٹ سے پتہ چل گیا، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا، انہوں نے شور مچا دیا، چور چور، وہ بھاگا۔ حکیم صاحب نے پورے گھر میں اسے دوڑایا، وہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر، اچھا دبلا پتلا تھا اور مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ اب حکیم صاحب اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ حکیم صاحب دوڑائے ہوئے، آخر میں ایک منزل ایسی آئی کہ اب حکیم صاحب پکڑ ہی لیتے، اس کو سیڑھی سامنے نظر آ گئی، وہ جلدی سے سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ سیڑھی دیوار سے لگی تھی اور دیوار تھی اونچی، اس طرف کود بھی نہیں سکتا تھا، کودے تو گلی میں گرے اور مر جائے، اس لیے کہ چھت سے چھت نہیں ملی تھی۔ حکیم صاحب نے بھی سیڑھی پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ حکیم صاحب کو معلوم تھا جائے گا کہاں، یہ تو دیوار کی سیڑھی ہے، چھت کی سیڑھی ہے نہیں، اور میں اس کی ٹانگ پکڑ لوں گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ آخری سیڑھی پہ وہ پہنچ گیا، یہاں سے حکیم صاحب بھی قریب پہنچ گئے، اور انہوں نے فتو چور کا یہ پکڑ لیا پنڈلی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس نے عقل کا استعمال کہاں کیا، عقل تو تھی اس کے پاس۔ جیسے ہی حکیم صاحب نے پنڈلی پکڑی، ایک بات چلا کے کہا، ارے حکیم صاحب پھوڑا، حکیم صاحب نے چھوڑا۔ یہ حکیم کی نفسیات ہے،